بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ اگر آسمان سے بارش مانگو گے تو برسے گی، اگر دشمن پر فتح چاہو گے تو نصیب ہوگی، اگر رزق طلب کرو گے تو خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا چاہو گے تو شفا مل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح پڑھ کر کوئی بھی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجت یا خواہش ہے تو وہ پوری ہوگی۔ اگر آپ بارش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے گا۔ اگر دشمن پر غلبہ مانگیں گے تو دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ اگر رزق طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا، اور اگر شفا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو بے تاب ہو، جب دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹتی محسوس ہوں؟ ایسے وقت میں انسان سمجھتا ہے کہ اب کوئی سہارا نہیں، مگر یاد رکھے اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ رب جب کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن اور اپنے محبوب کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی روحانی راز بتانے والی ہوں، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر تصور سے باہر ہے۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ قرآن پاک کی ایک مختصر مگر عظیم سورت اخلاص پر مشتمل ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو توحید کا اعلان کرتی ہے، اللہ کی یگانت کا ثبوت ہے، اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرتی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ نماز عصر ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھیں اور سورت اخلاص کی مخصوص تسبیح شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کہتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے، ایک عجیب سکون اترنے لگتا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد نازل ہو رہے ہوں۔ یہ صرف احساس نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں اس عمل کی بشارتیں موجود ہیں۔ اگر آپ بارش مانگیں تو آسمان سے برسے گی، دشمن پر فتح مانگے تو مدد نازل ہوگی، رزق چاہے تو خزانے کھل جائیں گے، اور شفا مانگے تو بیماری مٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص قرآن کی 1/3 کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب اور فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو کہا، یہ سورت رحمان کی صفات بیان کرتی ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتا ہے۔ یہ سورت شیطان، جادو اور وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے بزرگان دین نے اسے صبح شام کے اذکار میں شامل کیا۔ نماز عصر کے بعد اس سورت کو پڑھنے کی طاقت خاص فضیلت ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ فرشتے اس وقت دن بھر کے اعمال پیش کرتے ہیں اور مومن کی دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عصر کے وقت فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، اور جب وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ مفسرین کے نزدیک یہاں عصر سے مراد دن کے احکام کا وہ حصہ ہے جس میں دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اولیاء کرام عصر کے بعد ذکر و دعا میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ سورۃ اخلاص عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، عصر کا وقت خود قبولیت دعا کا وقت ہے۔ دوسرا، سورۃ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید طاقت دیتا ہے۔
ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ قحط کے زمانے میں لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورۃ اخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی تو اسی وقت بادل چھا گئے اور بارش برسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اللہ اس کے لیے 70 دروازے خیر کے کھول دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو سورۃ فلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ: پہلے نماز عصر باجماعت ادا کریں۔ نماز کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر ایک تسبیح 3 اسماء حسنی کی پڑھیں، یا وہاب، یا رزاق، یا کریم۔ یہ تینوں ایک ساتھ پڑھنے سے ایک شمار ہوگا۔ پھر دوبارہ درود پاک پڑھیں، آخر میں ایک مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کریں۔ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھیں، مثلاً بارش مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت کا تصور، رزق مانگ رہے ہیں تو وسعت رزق کا تصور۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو یقین، محبت، اخلاص اور پابندی سے پڑھنے والا اپنی حاجات کی قبولیت جلد دیکھتا ہے۔